لیکن جناب چیئرمین میں مختصراً یہ عرض کر دیتا ہوں آپ کو کہ پہلے کشمیر کی بات کی گئی. کشمیر کے حوالے سے میں خود اس کمیٹی کا حصہ تھا. اس 1 سے 1.5 منٹ میں لوں گا صرف, جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہاں سے تشکیل دی تھی, اور ہم اکتوبر 2025 میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو کالعدم ہو چکی ہے مذاکرات کر کے آئے. 38 نکاتی معاہدہ ہم نے سائن کیا. 35 نکات ہم اس میں سے اب تک اس پہ عمل درآمد کر چکے ہیں. اس کے حوالے سے میڈیا پہ پہلے بھی میں نے تفصیل سے بات کی ہے. یہ سوشل میڈیا کے اوپر بالکل جھوٹ بولا جا رہا ہے, جو یہ کہتے ہیں جناب کہ وہ کلازز اور وہ نکات جو ہم نے اس معاہدے میں تسلیم کیے تھے تحریری طور پہ, وہ ہم نے پورے نہیں کیے. 2-3 میں صرف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہم نے کابینہ کا سائز جموں و کشمیر کا 36 سے 20 کر دیا ہے. آج وہاں پہ 20 وزیر کام کر رہے, معاہدے سے پہلے 36 تھے, وزارتیں 36 تھیں, آج وزارتیں جو ہیں وہ 20 کر دی گئی ہیں. کبھی کسی پرتشدد ہجوم کے کہنے کے اوپر کسی بھی ملک ریاست کا جو کابینہ کا سائز ہے اس کا بھی تعین کیا جاتا ہے. یہ نہ ماننے والے مطالبات تھے, لیکن وہ سارے کے سارے ہم نے مانے. کیوں؟ کشمیر کا امن, کشمیر کا حسن, کشمیر کی پاکستان کے ساتھ محبت, پاکستانیوں کی کشمیر کے ساتھ محبت. پھر اس واقعے میں جو سپٹمبر 2025 کو جو متاثرین میں جو آپ کے جو مہاجرین کی سیٹیں تھیں جن کے اوپر آج بات ہو رہی ہے, اس میں یہ بھی تھا کہ یہ جو مہاجرین کی سیٹوں پہ الیکٹڈ ایم ایل ایز ہیں ان میں سے کوئی وزیر نہیں ہوگا. جناب چیئرمین, آج جو کابینہ موجود ہے فیصل راٹھور صاحب کی پی ایم آزاد کشمیر, ان میں ایک وزیر بھی ان 12 مہاجر سیٹوں میں نہیں ہے. معاوضہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے شہید جوانوں کو دیا گیا, اسی کے بالکل منوان متوازی جو معاوضہ ہے وہ دیا گیا جو مظاہرین تھے, جو ان میں سے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے. جو بلٹ انجری کے لوگ تھے انہیں الگ معاوضہ دیا گیا, دوسرے زخموں کو دیا گیا. 177 ایف آئی آریں ہم نے ختم کر دی جن میں دہشت گردی کی ایف آئی آریں تھیں, جو اس مظاہرے کے دوران جو ہے درج کی گئی تھی. آپ کہتے ہیں اس پہ عمل درآمد ہی کوئی نہیں ہوا. نئے تعلیمی بورڈ بنا دیے, مظفر آباد کا بورڈ بنا, پونچھ کا بورڈ بنا. اس کے بعد ہم نے جو وہاں پہ میرپور میں آپ کا منگلا ڈیم ریزنگ تھی, اسے جو لوگ متاثر ہوئے ان کی بجلی کے بل معاف کیے, انہیں الاٹمنٹس دی. میں اب مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن ہمیں کشمیر سے محبت ہے. وہاں کسی طرح کی افراتفری, کسی طرح کی وہاں پہ ہنگامہ آرائی, سڑکوں کے اوپر تماشا, یہ قطعی طور پہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے تھے. ہم نے وہ سارا کچھ کیا, ہم نے کسی کو غدار نہیں کہا. جو ابھی تنظیم ہوئی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی, اس میں ہم وہ 3 دن بیٹھے رہے, ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے. اب اس دفعہ بھی جب یہ 12 سیٹوں کی بات ہوئی, اس میں تمام آنریبل ممبرز نے بڑی تفصیل سے اس میں بات کی ہے, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کہا, یہاں پہ ہمارے خواجہ آصف صاحب نے بھی یہی کہا. انہوں نے ان مہاجرین کی جو قربانیاں ہیں ان کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اس کی قیمت ادا کی ہے. وہ جو ووٹ کا حق ان کو دیا گیا ہے وہ انہوں نے اس کی قیمت ادا کی ہے, قربانیاں دی ہیں. ہر گھر میں شاہتے ہیں, ان کے آج بھی جو رشتہ دار ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں بیٹھے ہیں. ہم یک جنبش قلم 7 لوگ 12 لوگ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے کیسے مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم کر دیں. یہ بات آج بھی کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو سمجھائی گئی. ہم اس دفعہ بھی 30 جون کو رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں ہم گئے, پیپلز پارٹی کے عمائدین بھی تھے, کوئی ہم نے کسی کو غدار نہیں کہا. لیکن جب آپ نے فیصلہ کر لیا, جب آپ نے ایک روش اختیار کر لی کہ ہر راستہ ہم نے, چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, چاہے کوئی اور راستہ ہے, وہ ہم نے تشدد کے ذریعے ہی حاصل کرنا ہے, تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر ظاہر ریاست جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے. اور ہم آج بھی انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا دھرنا جاری ہے اسے ختم کریں, اور اس کے بعد باقی حالات جو ہے وہ بہتر کرنے کی بات ہو سکتی ہے.